السلام علیکم۔ حاضر ہوں شو بز نیوز وتھ کلاسک کے ساتھ۔ ہم کرتے ہیں یہاں ایک زبردست سا سیگمنٹ جس کا نام ہے ریویو ود بھابھی۔ جی بالکل بھابھی، اور جو میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ آپ کے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایک زبردست ڈرامے کے ریویو۔ تو جی جناب، ریویو کیا، ہم تھوڑا سا خلاصہ کریں گے پہلے اس ڈرامے کا کہ اس ڈرامے کی آخر اسٹوری کیا ہے اور کیسے ہے اور کیا کیا کردار ہیں۔ تو ہم بیسکلی جو ہے مین کرداروں کی بات کریں گے، کہانی کی بات کریں گے۔ یہ ٹوٹلی جو ہے کیا کہنا چاہیے، مسالے دار ڈرامہ ہے جس میں آپ کو سب رنگ ملیں گے۔ لیکن مجھے جو ہے ابھی جو آپ کو بتانا ہے وہ اسٹوری کا خلاصہ بتانا ہے۔ اب تک اس کی 18 ساتھ آ چکی ہیں اور 18 ساتھ میں جو ہے ہم آپ کو کہانی کا خلاصہ کریں گے۔ لازمی سی بات ہے، ہم آپ کو پوری کہانی تو بتائیں گے نہیں، لیکن میں بتاؤں گی یہ کہانی اپنی بھابھی والی سٹائل میں۔ بالکل جی، بھابھی والی سٹائل میں کہانی بتائی جائے گی آپ کو، اور یقیناً مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے اس کا ریویو سن کے۔ اور تو چلے ریویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈرامے کا نام ہے مقدر کا ستارہ۔ بالکل جی، ڈرامے کا نام بڑا مقدر کا ستارہ ہے۔ جب میں نے دیکھا تھا تو میں نے کہا کہ یار یہ ڈرامہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، نام بھی بڑا اچھا ہے اس کا، مقدر کا ستارہ، تو تھوڑی اسٹوری بھی ایسی ہی اچھی سی ہوگی۔ تو جناب یہ اسٹوری ٹرائی اینگل ہے۔ جی بالکل ٹرائی اینگل اسٹوری ہے، لڑکی دو لڑکے، جی بالکل۔ لیکن یہ اس طرح کی اسٹوری نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے چھینا جھپٹی والی ہے، اس طرح کی نہیں جی۔ اس میں مسالہ ڈالا گیا ہے، بالکل پکا پاکستانی مسالہ ڈراموں میں جو آج کل چل رہا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں جو ہے اسی طرح کا ڈرامہ ہے۔ اس میں وہی ساس ہے چڑچڑی سی، اور وہی بدتمیز سی نند ہے۔ لیکن ابھی ہم کہاں ٹریک پہ سے ہٹتے نہیں ہیں، ابھی ہم کہانی کی طرف آتے ہیں، کرداروں کی طرف آتے ہیں، پھر آگے ہم کہانی کا خلاصہ بھی کریں گے۔ تو جناب سب سے پہلے اس ٹرائنگل اسٹوری کی سٹارٹ کرتے ہیں، فیملی کی طرف آتے ہیں نا سب سے پہلے۔ تو یہ دو دوستوں کی کہانی ہے کہ دو دوست ہوتے ہیں، دو بھائیوں سے بڑھ کے ان کا پیار ہوتا ہے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، اور وہی جو ہے ٹپیکل اسٹوری ہے، لیکن تھوڑا اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہرحال۔ تو جناب یہاں سے اسٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ حیدرآباد کی فیملی ہے، ان کی دو بیٹیاں ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، بڑے جو ہے مڈل کلاس فیملی ہے لیکن خوش ہیں بہت اپنی فیملی میں نا۔ اور بابر علی کی جو فیملی ہے، ان کی جو سیکنڈ دوست ہیں، تو ان کی فیملی ظاہر ہے رچ ہے، امیر ہے، تو اسی حساب سے ان کو بدتمیز بھی دکھایا گیا ہے۔ بالکل جی، پیسہ ہے تو مطلب بدتمیزی بھی ہونی چاہیے۔ مطلب آج کل رائٹر کچھ ایسا ہی دکھا رہے ہیں کہ پیسہ بگڑنے کی ایک علامت ہے، اور خاص طور پہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈراموں میں جو ہے پیسے کو کپڑوں سے مشروط کر دیا گیا ہے، جتنا زیادہ پیسہ اتنے عجیب و غریب اور مختصر کپڑے۔ خیر جناب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جی، کہانی کا مین یہ ہے کہ بابر علی کی فیملی جو ہے وہ عجیب و غریب فیملی ہے، بگڑی ہوئے بچے ہیں، بیٹا بے انتہا بگڑا ہوا ہے، ان کی ایک گرل فرینڈ بھی ہے جس کے ساتھ وہ ان کا ریلیشن ہے، اور ان کی مدر کو بھی پتہ ہے یہ بات، اور ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہے۔ خیر تو جناب اب بابر علی کو خیال آتا ہے کہ میری فیملی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، میں نے پیسہ کمایا سب کرا لیکن میرے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، میری بیوی بھی بہت زیادہ ماڈرن ہے، بچے بھی عجیب و غریب ماڈرن قسم کی جو ہے نا حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ماڈرن قسم کی نہیں، وہ بدتمیزی والی حرکتیں ہیں۔ بالکل جی، بدتمیزی والی حرکتیں، بھائی بھابھی کی نظر میں تو وہ بدتمیزی ہی ہے، اب کوئی کچھ بھی سمجھے۔ تو جناب ان کو خیال آتا ہے کہ ایک اچھی لڑکی جو ہے ان کے بگڑے ہوئے بیٹے کو، جو شراب پیتا ہے، جو ڈرنک کرتا ہے، اور جو کلبز جاتا ہے، اور جو گرل فرینڈز بناتا ہے، تو وہ جو ہے ان کو جو مین اسٹوری ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کا اگر لڑکا بگڑا ہوا ہے تو اچھی فیملی کی لڑکی لائیں، وہ سدھر جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے یار، ہمارے معاشرے میں اب بھی یہی اسٹوریز ہیں، اور یہ ایک طرح سے ریئل بھی ہے کہ ہم اکثر جو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا لڑکا ٹھیک نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، تو لوگ بولتے ہیں شادی کر دو لڑکا صحیح ہو جائے گا۔ بالکل اس میں بھی انہوں نے یہی سوچا کہ میں اپنے بگڑے بیٹے کی شادی کر دوں تو وہ اپنی سب ایکٹیویٹی چھوڑ دے گا، وہ اچھا ہو جائے گا، جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مطلب دو دوست ایسے جو اپنی اولاد پہ پریشر ڈال رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون سے باپ ہے نا، ایک جو پریشر ڈال رہا ہے میں دولت چھین لوں گا، ایک پریشر محبت کا ڈال رہا ہے۔ تو جناب آگے چلتے ہیں ہم۔ تو اب کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب بابر علی فرسٹ ٹائم کے جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جب آتا ہے
بابر علی وہاں پر تو اپنے بھانجے کو لے کر آتا ہے بالکل، اور وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا بیٹا ہے. تو وہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں جن کی بیٹی ہوتی ہے ہادیہ، بالکل جی ہادیہ، کہانی ہے ہادیہ کی، فیضان کی، راضی کی اور رمشا کی. بالکل جی یہ 4 کریکٹر ہیں جن کی کہانی ہے. تو جو ہے فیضان جو ان کے بیٹے ہیں، ہادیہ ان کے دوست کی بیٹی ہیں جو ایک سگڑ اچھی ایک فرما بردار بچی ہیں، اور راضی ان کے بھانجے ہیں، اور رمشا جو ہیں وہ فیضان کی گرل فرینڈ ہیں جو بالکل بھی ان کی ریپو اچھی نہیں ہے. وہ ماں بیٹی ہیں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، فراڈ ہیں. لیکن فیضان صاحب کو یہ دکھتا نہیں ہے، ان کے فادر کو دکھ گیا ہے. خیر تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جب وہ راضی کو لے کر آتے ہیں تو ہادیہ سے ان کی ملاقات فرسٹ ٹائم ہوتی ہے، اور راضی صاحب کو ہادیہ پسند آ جاتی ہیں اسی وقت ہی. جی بالکل پسند آ جاتی ہیں. پھر جو ہے وہ لیکن وہاں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فیضان جو ہے ہادیہ صاحبہ کے یہ فیضان ہے، یعنی کہ یہ ان کے انکل کے بیٹے ہیں راضی. لیکن وہ راضی صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھانجے ہوتے ہیں. یہاں تھوڑا ان میں دکھایا کہ ان میں پسندیدگی ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، لیکن ابھی بھی کہانی نہیں کھلی ہوتی ہے. مطلب وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہ غلط فہمی ابھی دور نہیں ہوئی. اچھا جو بابر علی جو ہیں وہ رشتہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب رشتہ لے کر آتے ہیں تو وہ تو یہی سمجھتے کہ جو ہے وہ سمجھتی ہیں ہادیہ کے رشتہ راضی کا آیا ہے، تو وہ جو ہے چپ چاپ جو ہے نا تیار ہو جاتی ہیں شادی کے لیے. کہانی میں یہاں ٹویسٹ آتا ہے، بالکل ٹویسٹ آتا ہے. اچھا اب جو ہے ہادیہ کے جو پیرنٹس ہیں وہ جاتے ہیں لڑکے کے پاس اس سے ملنے وہاں پر. تو انتہائی تمیزی سے جو ہے ان سے ملتا ہے. اب جو ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مطلب آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن تمیز تہذیب نہیں ہے. مطلب یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا جا رہا ہے کہ پیسہ جو ہے تو آپ کو غرور آ جاتا ہے، آپ بدتمیز ہو جاتے ہو، بد تہذیب ہو جاتے ہو. لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. ہمارے ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے تو یہ تھوڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ہے. کلبنگ ہے، ڈرنکنگ ہے، یہ جو دکھایا جا رہا ہے حالانکہ اچھا نہیں لگتا لیکن ہمارے ڈراموں میں، لیکن کیا کریں یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور یہ ایک ریئل فیکٹ ہے. لیکن یہ اپر کلاس میں بھی ہے اور مڈل کلاس میں بھی ہے، لیکن اب کیا کریں، رائٹر بھی مجبور ہے اور ہمارے ریڈرز تو جو دیکھنے والے ہیں جو ان کو تو اس طرح کی کہانیاں مرچ مسالے والی بڑی پسند آتی ہیں. کیا کریں بھائی، رائٹر بھی اسی حساب سے لکھتا ہے. اب کیا کریں، بھابھی بھی کیا کرے اور رائٹر بھی کیا کرے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ دل جل کے بھی رہ جاتا ہے، کڑ کے بھی رہ جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں یار یہ کیا بکواس ہے. لیکن اب کیا کریں، یہ ایک حقیقت ہے، بکواس تو خیر نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. اور جی راضی کو لگ رہا ہے کہ ہادیہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، بے وفائی کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے اس سے بھی پہلے آتے ہیں نا اس بات کے اوپر کہ راضی کہاں سے آئے. راضی جو ہے ان کی بہن کے بیٹے ہیں جو ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، چھوٹی جگہ پہ رہتے ہیں. لیکن وہ جو ہے راضی کے ماموں جو ہے ان کو اپنے پاس جاب دیتے ہیں ایک اچھی جگہ، اچھی اس پہ سیلری پیکج پہ. تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں آپ اپنے اسٹائل بھی بدلو، جگہ بھی بدلو. لازمی سی بات ہے، آپ آفس کا کام ہے، دیر سویر ہوگی تو ایک ماں بیٹی اکیلے کیسے رہیں گی. تو ان کو اپنے گھر میں لا کے رکھ لیتے ہیں. یہاں پہ بھی ان کی بیوی ایشو کریٹ کرتی ہیں، خیر ان کا کام ایشو کریٹ کرنا ہے. تو جناب پھر جو ہے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی فیملی کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب رشتے کی بات چلی، سب ہوا، اور جو ہے ہادیہ کو لگا کہ راضی کا رشتہ ہے اور راضی کو لگ رہا ہے کہ ہادیہ نے بے وفائی کی ہے، تو یہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی. اب کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اب ان کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکا اس طرح کا ہے اور جو ہے پسند نہیں کرتا، اس کو زبردستی ہو رہی ہے. تو ان کی ماں جو ہے وہ کافی ریئیکٹ کرتی ہے، بیمار بھی ہو جاتی ہیں، وہ بولتی بھی ہے کہ لیکن مجھے تو عجیب لگا کہ مطلب ایسا باپ کوئی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہے کہ وہ لوگ عزت نہیں کر رہے ہیں. مطلب کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہ رہا، پھر بھی جو ہے نا آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا شادی کر لے، کسی طریقے سے آپس میں ان کا ریلیشن بن جائے. کتنی عجیب بات ہے نا. باپ تو یہ چاہتا ہے کہ جو ہے اس کی بیٹی ایسی جگہ جائے جہاں اس کی عزت ہو، لیکن
یہ پتہ نہیں کیسے باپ ہیں جو اپنی دوستی کو، اپنے بھائی کو جو ہے نا اہمیت دے رہے ہیں، بیٹی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. مجھے یہاں اتنا مطلب ان کے فادر پہ اتنا غصہ ہے نا، میں بتا نہیں سکتی. مطلب کیسے باپ ہیں یار، کیسے باپ ہیں. اس کو اپنی بیٹی کی خوشی ہی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو ہے بس اپنے دوست ہی نظر آ رہے ہیں. تو جناب یہاں پہ آتا ہے راضی کے ہاتھ میں جو ہے شادی کا کارڈ. راضی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کارڈ کو لگا دیتے ہیں آگ. ظاہر تو کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، تو آگ ہی لگائیں گے جناب، کیا کریں. تو جناب پھر یہ ہوتا ہے کہ مائیوں والے دن، جی بالکل، جب مائیوں ہوتی ہے اور رسم کے لیے لایا جاتا ہے، تو اب ہادیہ کی بہن دیکھتی ہے کہ راضی صاحب تو سامنے کھڑے، تو دولہا تو شاک مومنٹ تھا وہ کافی. اور پھر ہادیہ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے یہ تو کوئی اور ہے. تو وہ جو ہے نا وہ موومنٹ تھا تو وہ کافی شاکنگ تھا. تو وہاں پہ ہادیہ رونے بھی لگتی، لیکن اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتی. اس وقت کیا وہ کر ہی نہیں سکتی تھی کچھ بھی. لیکن بہرحال جو ہے یہ ایک جو ہے پھر جو ہے مائیوں والے دن بڑا شاکنگ تھا. تو لیکن کچھ ہو نہیں سکتا تھا، ظاہر بات ہے شادی سٹارٹ ہو چکی تھی. لیکن وہ پھر بھی تھوڑا بہت احتجاج کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن باپ کی عزت کی خاطر ہادیہ راضی ہو جاتی ہے. اب یہ راضی تو ہو جاتی ہے، اب ان کے گھر فرنیچر جاتا ہے، تب ان ایشو مطلب ان لوگوں نے حد کر دی بے عزتی کرنے کی. لیکن جو دلہن کے ابا ہیں وہ راضی ہیں، بالکل راضی ہیں. حد ہو گئی یار، مطلب اتنی بےہودگی، اتنی بدتمیزی، اتنی انسلٹ سہنے کے بعد بھی جو ہے ان کے ابا جو ہے اپنے دوست کی شکل دیکھ کے میرا دوست. ارے بھائی دوست نے زندگی نہیں گزارنی بھائی، کوئی ان کو سمجھایا انکل کو جا کر. زندگی انہوں نے ان کے بیٹے فیضان کے ساتھ گزارنی ہے، اپنے دوست کے ساتھ تھوڑی گزارے گی. وہ ان کو یہی لگتا ہے میرے دوست جو ہے بہت خیال کرے گا، میرا دوست یہ کرے گا، میرا دوست وہ کرے گا. ارے بھائی کوئی انکل کو سمجھائے جا کر. عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ تو انکل کے پاس ہے ہی نہیں. بیٹی کو قربانی کا بکری بنا دیا بالکل ہی، کہ جاؤ بیٹی جاؤ، قربان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پیچھے سے دھکا دینے کے لیے اور کھڈے میں. عجیب ہی صورتحال تھی. مجھے تو مطلب کیا بولے، بھابھی کو تو بڑا ہی غصہ آیا. بھابھی تو کچھ دل چاہ رہا تھا کہ ان کے ابا کو جا کر جھنجھوڑ ہی ڈالے کہ بھائی انکل کچھ تو سمجھ جائیں آپ. لیکن انکل تو سمجھے ہی نہ اور کھڈے میں دھکا دے ہی دیا. حالانکہ اس نے کتنے نخرے دکھائے، اتنی بدتمیزی کی لڑکے نے. مایوں والے دن، پھر بارات والے دن، دودھ پلائی کی رسم میں، مطلب ان کی تو اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی بیچاری. جو ہے نا گھر دھولن والے شرمندہ ہوئے جا رہے اور فیضان صاحب اکڑے جا رہے. پھر جو ہے ان کی گرل فرینڈ جو ہے ڈرامہ کرتی ہیں خودکشی کرنے کا، تو جو ہے فیضان صاحب اکڑ جاتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا. تو یہاں پہ وہ بابر علی پھر ان کو دھمکی دیتے ہیں، پریشرائز، پھر جائیداد سے آگ کر دوں گا اگر نہیں آیا، شادی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ پریشرائز کر کے جناب شادی ہو جاتی ہے. شادی جو ہے وہ بھی کس طرح ہوتی ہے. اب اس طریقے سے اب معاشرے میں شادی ہوگی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. نہ دلہن دل سے راضی، نہ دولہا دل سے راضی، بس اماں ابا راضی. مطلب یار یہ کیا بکواس ہے یار. زندگی لڑکا لڑکی نے گزارنی ہے، اور جو ہے ہمارے یہاں جو ہے نا وہی آج تک وہی سب چلا آ رہا ہے کہ لڑکی کی شادی کر دو لڑکی سے پوچھے بغیر. جب دل راضی نہیں ہے تو نکاح قبول ہے کہنا منہ سے. تو میرے خیال میں تو یہ نکاح نہ ہوا نا. لڑکا راضی نہیں ہے، زبردستی اس پہ جائیداد کا پریشر ڈال کے ہم جائیداد نہیں دیں گے، ہم یوں نہیں دیں گے، منہ نہیں دیں گے. ماں ایموشنل بلیک میل کر کے بھئی جائیداد چھن جائے گی، راضی کو دے دیں گے تمہارے بابا. اور شادی کے لیے اس نے راضی کروا لیا. اب یہاں پہ بھی اس کے باپ کو سب پتہ ہے. ماں تو چاہتی کہ نہ ہو شادی، لیکن باپ کو سب پتہ ہے. لیکن باپ بھائی پتہ نہیں کون سی چکنی مٹی کا گھڑا ہے یار. حد ہی ہوتی ہے نا پھر. اب یہاں پہ کہانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رخصت کر کے لے کر آتے ہیں پھر انسلٹ ہوتی ہے دلہن کی. اور دلہن کو اس دن پتہ چلتا ہے بھئی کوئی لڑکی رمشا ہے جس کو ان کے شوہر پسند کرتے تھے، اور جو ہے جناب ان کی جو ہے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور وہ دولہا صاحب کوئی بے عزتی کر کے دلہن کی وہیں چھوڑ کے گاڑی میں بیٹھ کے یہ جاتے ہیں. بابر علی کی کوئی سن ہی نہیں رہا نا، کوئی بھی نہیں سن رہا. بیچارے ابا جو ہے وہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. فیضان صاحب گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، اور جو ہے ان کی بہن صاحبہ نخرے میں تھک گئی، وہ چلے گئیں. دلہن کو چھوڑ دیا گیا پھپھی کے اوپر. چلو بھئی تم جانو، تمہارا کام جانے، بھاڑ میں جائے. دلہن آ گئی. دلہن تو آ گئی، لیکن دلہن کے انسلٹ کا وہی طریقہ
दूल्हा साहब चले गए, सारी रात आए नहीं, सुबह आए ड्रिंक करके सो गए, ससुराल वाला है कुछ पता वता नहीं है। मतलब हद ही है, बिल्कुल हद हो गई ना, ख़त्म हद हो गई मतलब। और जो है वहाँ पे दुल्हन, वो जो है रिमशा की अम्मा, वो ब्लैकमेल कर रही हैं उनको, मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली और तुम जो है ना वहाँ अपनी शादी कर रहे हो और ये और वो, मेरी बेटी की कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ये और वो। फैज़ान साहब इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है अकल के अंधे को कि वो दोनों फ्रॉड हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो ही ना, फिर कहानी कैसे बनेगी भाई, कहानी कैसे बनेगी, मिर्च मसाले वाली कहानी तो इसी तरह बनती है ना, बिल्कुल। लेकिन भाभी को गुस्सा बड़ा आया इस बात के ऊपर ना, ये कौन सा तरीका है यार, ये कौन से लोग हैं, ये मतलब अजीब ही कोई मंतक सी निराली है। और ये जो है ना मुकद्दर के सितारे ने निकाली है। और मतलब दो बापों को जो है ना हम कहना चाहिए कि अपनी औलाद को मिक्सचर में डाल के पीस दिया है भाई। अगर आपने को पहले ही इस चीज़ का ख्याल था तो तरबियत अच्छी करनी चाहिए थी बच्चों की। ये क्या कि किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी आपने, एक साथ ज़िंदगियाँ ख़राब करी और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है लड़की की ज़िंदगी हुई है। ज़ाहिर बात है उसको ना इज़्ज़त मिल रही है ना उसके वक़ार का ख्याल किया जा रहा है, उसकी तो इज़्ज़त नफ्सी जो है ना, क्या कहते हैं, मर चुकी बेचारी की, जो है इतनी उसको जो है ना बेइज्जती फ़ील हुई। ज़ाहिर बात है एक दुल्हन को आप घर में लेकर आए, उसको जो है ना काच पोच में आके पता चलता है और सब कहानी वहीं खुल जाती है। वो बेचारी जो है, ज़ाहिर बात है दुल्हन ने उसको पूछना ही नहीं है, ज़ाहिर बात है उसकी तो गर्लफ्रेंड है पहले से ही। अब जो है, और दुल्हन की जो माँ है ना, ओ सॉरी फैज़ान में ज़्यादा जज्बाती हो गई। फैज़ान की जो माँ हैं, जो अल्ट्रा मॉडर्न बनी हुई हैं, वो भी बता देती हैं भाई कि भाई मेरा बेटा तो किसी और को पसंद करता था और तुम बीच में आ गई। और जो है उसकी, अब उसकी तो ज़बरदस्ती शादी हुई थी, तुम्हारे अंकल चाहते थे कि जो है ना मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है तो सुधर जाए और ये और वो ना, वो भी सब कहानी खोल के रख देती हैं। बेचारी बच्ची लड़की हादिया का मुँह ही उतर जाता है। ज़ाहिर बात है भाई वो अनचाही है, तो कौन चाहता है कि वो अनचाहिया हो। तो अब यहाँ पे भी स्टोरी थोड़ी चेंज होती है। अब जो है ज़ाहिर बात है फैज़ान साहब की जो छोटी बहन है, नखरीली बहन, वो किसी डॉक्टर वगैरह से शादी करना चाहती हैं, रिश्ते वगैरह के सिलसिले चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी भंड हो गया, बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा भंड हुआ। और जो है भंड ये हुआ कि जो है उनको जो है हादिया की बहन पसंद आई है। जी जनाब, हादिया की बहन पसंद आई, क्योंकि हादिया भी इतनी प्यारी है, अच्छी सुघड़ है। और उनकी बहन, उनके जो है बाबर अली के जो दोस्त हैं, यानी फैज़ान के फादर के जो दोस्त हैं, और जो है उनको जो फैमिली है उनको पसंद आ गई हादिया की छोटी बहन, और वो रिश्ता लेकर आ गए। अब यहाँ पे समझा जा रहा है कि ये उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया है, यानी फैज़ान की बहन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ कहानी नहीं है। फैज़ान की बहन के लिए रिश्ता नहीं आया, रिश्ता आया हादिया की बहन के लिए। और यहाँ पे कहानी में आ गया एक और ट्विस्ट। अब जो है ज़ाहिर है फिर फैज़ान की बहन को इंसल्ट फील हुई कि ये क्या हुआ, रिश्ता तो मेरा आना था और रिश्ता किसी और का आ गया। और उन लोगों ने सबके बीच में बैठ के बोला कि हमें हादिया की बहन का रिश्ता चाहिए। और यहाँ पे भी उनके फादर बड़े अच्छे बन गए कि नहीं भाई, अब एक बेटी के घर बसाने के लिए मैं दूसरी बेटी का घर ख़राब नहीं करूँगा। अरे भाई कोई अंकल को बता दे, अंकल ऐसा नहीं होता, जिसके रिश्ते तो रिश्ते हैं भाई। आपने पहली एक बेटी की ज़िंदगी ख़राब करी, उसके चक्कर में दूसरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो। अब यहाँ पे जो हादिया की बहन को जो लड़का पसंद करता है वो खुद डॉक्टर है, वो चाहता है कि उसकी बीवी भी डॉक्टर हो, तो वो उसको तो एतराज़ भी नहीं है और उनकी फैमिली को भी एतराज़ नहीं है कि हादिया की जो बहन है वो पढ़े भी और जितना टाइम लेना चाहते हैं ले ले। वो इस बात पे भी एग्री करते हैं कि हम टाइम दे देंगे 3 साल 4 साल, शादी जो है हम उसके बाद ही करेंगे, या अगर वो चाहे शादी कर लें और पढ़ाई के लिए जो है बाहर मुल्क चले जाएँ। इतना अच्छा रिश्ता है, लेकिन फिर वही बात कि जो है वो ससुराल के चक्कर में और फैज़ान के चक्कर में जो है ये रिश्ते को भी गंवा देंगे। तो जनाब अभी स्टोरी चल ही रही है और बड़ी पीक पे चल रही है स्टोरी, और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं इस ड्रामे को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि यार ये इस तरह के जो है हमारे माशरे में जो सोच है ना कि भाई लड़का बिगड़ा हुआ है और शादी कर दो सुधर जाएगा, तो ये बड़ी गलत सोच है। बहरहाल अभी देखते हैं क्या होता है। बाबर अली इतना प्रेशराइज़ तो नहीं कर सकते ना। अब वो जनाब उनके बेटे फैज़ान साहब जो है बिज़नेस टूर के बहाने गए हैं बाहर मुल्क से, और वहाँ पे अपनी जो है गर्लफ्रेंड रिमशा से भी मिले, और उनकी बीवी को ये बात पता भी चल गई।
اور جو ہے لیکن ان کی اکڑ ہی نہیں ختم ہو رہی نا. ان کو پتہ ہے ان کے آگے پیچھے جو ہے بیوی ان کی اتنی سیدھی ہے کہ بس ان کو جو بھی بولتے ہو. ارے بھائی اپنے ابا سے بولو جا کے تم نے کہاں مجھے پھنسایا, کہاں شادی کری. آج کل کون ہوتا ہے یار, کون لڑکیاں جو ہے نا اس طریقے سے پستی ہیں. آپ جو ہے جاؤ بات کرو, بولو کہ اس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے میری شادی غلط جگہ کری ہے. اب وہ باہر جانے کے لیے بولا ان کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, فیضان کے ساتھ ہادیہ کو ان کے انکل نے, تو انہوں نے وہ بھی منع کر دیا. لو بھائی اتنے اچھی نہ بنو نا, ساس اور فیضان کے کہنے میں آ کے جو ہے تم جو ہے لو بھائی اتنی اچھی بہو بن گئی ہیں. توبہ توبہ توبہ, کہ مطلب ان کو گناہ ہی ملنے والا ہے اگر یہ جو ہے منع کر دیں گے. یار اتنی مطلب لڑکی اتنی سیدھی, اتنی پڑھی لکھی لڑکی جو اسکول چلا رہی ہے, اور وہ اس کو جو ہے نا آپ نے بالکل ہی ڈمپ کر دیا, جو ہے نا بالکل ہی بیوقوف بنا دیا. اس میں اب اتنا تو شعور ہونا چاہیے نا کہ وہ اچھا برے کی تمیز ہے تو اپنے طرف سے اپنا جو ہے اب دفاع کر سکے, بول سکے. پر اگر نہیں بھائی نہ بھائی نہ, ضروری ہے جو ہے نا ہمارے ڈراموں میں جو ہے نا لڑکی کو اتنا سیدھا دکھا دو کہ بیچاری ہر چیز برداشت کرتی رہے, برداشت کرتی رہے, برداشت کرتی رہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہانی جو ہے کہاں کیا موڑ لاتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو صاف بول دیا کہ میں پتہ چل چکا ہے ان کی بیوی کو, ہادیہ کو, کہ ان کے شوہر کی زندگی میں کوئی ہے, اور یہاں پہ رشتے کی بھی بات جو ہے نا اٹھ چکی ہے, اور اس سے بھی کافی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں. اور جو ہے ان کی ہادیہ کی بہن کو اس لڑکے نے, ڈاکٹر نے جو ہے فون بھی کر دیا کہ بھائی میں پسند کرتا ہوں لیکن آپ کے فادر انکار کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے بڑا میس کریٹ ہو گیا ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگلی دفعہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا ریویو جو ہے شیئر کریں گے, بتائیں گے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو جناب آپ بھی جو ہے نا ہمیں اپنے ریویو شیئر کیجیے گا کیسا لگا سیگمنٹ, اور اگر آپ ہمیں وہ ڈرامہ کے نام بھی بتانا چاہیں جس کے بارے میں آپ ریویو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ بھی بتا سکتے ہیں اس ڈرامے کا نام. اور بہت بہت شکریہ سننے کا, دیکھنے کا, اور ہمیں لازمی بتائیے گا کہ جو ہے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, ریویو کیسا لگا. اور سب سے بڑی بات, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آرام سے پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا, اور پھر ملتے ہیں آپ کے ریویو ود بھابھی کے ساتھ. اللہ حافظ.